کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ سوتے سوتے اچانک آپ کو ایسا لگنے لگے کہ آپ کے سینے پر کئی من بوجھ ڈال دیا گیا ہے؟ آپ ہلنا چاہتے ہیں لیکن ہل نہیں پاتے، بولنا چاہتے ہیں تو بول نہیں سکتے، حتیٰ کہ اگر کوئی ورد وظیفہ پڑھنا چاہیں تو ذہن اور زبان آپ کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے۔ ہم سب لوگ زندگی میں کبھی نہ کبھی اس بے بسی کی حالت سے ضرور گزرتے ہیں۔ میڈیکل میں اس حالت کو سلیپ پیرالائسس کہا جاتا ہے۔ سادہ الفاظ میں آپ اسے نیند میں ہونے والا فالج کہہ سکتے ہیں، اور یہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جو انسانوں کو آج ہی لاحق ہونا شروع ہوئی ہے، بلکہ اس بیماری کی تاریخ بھی انسان کے دماغ کے جتنی ہی پرانی ہے۔ پرانے وقتوں میں لوگ اس بیماری کو بھوت پریت، جنات اور سائے کے ساتھ منسلک کرتے تھے، کیونکہ واقعتاً اس بیماری میں انسان کو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ اس کے سینے پر کوئی ڈراؤنی مخلوق بیٹھ کر اس کا گلا دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسے کمرے کے بند دروازوں اور کھڑکیوں سے بھی عجیب و غریب مخلوقات کے داخل ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ اسے اپنے ارد گرد قہقہے سنائی دیتے ہیں۔ کبھی ایسا لگتا ہے کہ اس کے ارد گرد بہت سے لوگ سرگوشیاں کر رہے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ ایسی صورت میں انسان اپنے اپنے مذہب کے مطابق کوئی مقدس کلمات پڑھنا چاہتا ہے۔ بالخصوص مسلمان ایسے موقع پر آیت الکرسی، معوذات یا درود شریف پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پڑھ نہیں پاتے۔ اس لیے اس وقت اور اس حالت سے نکلنے کے بعد ان کا یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ مجھ پر غیر مرئی مخلوق نے حملہ کیا تھا۔ کیونکہ وہ مخلوق کافر تھی، اس لیے اس نے مجھے آیات مقدسہ پڑھنے نہیں دی۔ اگر کھلے آسمان تلے سویا ہوا کوئی شخص ایسی کیفیت کا شکار ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر سے اڑتے ہوئے بھوت پریت گزر رہے تھے، ان کی نظر اس شخص پر پڑی تو انہوں نے اس کے ساتھ شرارت کی۔ غیر مرئی مخلوقات کی موجودگی اور ان کے شر اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، تاہم میڈیکل سائنس کے مطابق سلیپ پیرالائسس ایک خالصتاً طبی معاملہ ہے۔ بعض اوقات انسان کسی خواب کے دوران میں اچانک بیدار ہو جاتا ہے تو اس کے دماغ اور جسم کے درمیان رابطہ انتہائی کمزور ہوتا ہے۔ اس کا دماغ تو بیدار ہو جاتا ہے لیکن جسم سویا رہتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کا دماغ تو جسم کے اعضاء کو اٹھنے، بولنے یا کچھ پڑھنے کا حکم دیتا ہے، لیکن جسم ابھی سویا ہوا ہوتا ہے، اس لیے جسم ان احکام پر عمل نہیں کر پاتا۔ چونکہ یہ حالت معمول کے بالکل خلاف ہوتی ہے، اس لیے انسان کو بے حد بے بسی محسوس ہوتی ہے۔ دماغ تو کام کر رہا ہوتا ہے، وہ عجیب و غریب باتیں سوچنے لگتا ہے اور ارد گرد عجیب و غریب مخلوقات کی موجودگی کا تصور کرنے لگتا ہے، لیکن یہ کیفیت عام طور پر بہت طویل نہیں ہوتی، کیونکہ عام طور سے دماغ اور جسم کا رابطہ جلد ہی بحال ہو جاتا ہے۔ تاہم وہ وقت چاہے کتنا ہی مختصر کیوں نہ ہو، انسان کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہوا کرتا ہے۔ یہاں آخر میں آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاتے چلیں کہ جہاں سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ ایک خالص طبی مسئلہ ہے، وہیں سائنس اس بات کو بھی تسلیم کرتی ہے کہ دنیا کے تمام خطوں اور ملکوں میں ایسے لوگ جن کا ایک دوسرے کو جاننا تو دور کی بات، وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی مشترک وصف بھی نہیں رکھتے، وہ بھی سلیپ پیرالائسس کے دوران بالکل ایک جیسی چیزیں دیکھتے ہیں، اور ان کے بیان کردہ تجربات بعض اوقات 100% ایک جیسے ہوتے ہیں، اور اس کی وجوہات بیان کرنا سائنس کے لیے ابھی ممکن نہیں۔ تاہم یہ ضرور ہے کہ بالعموم انسان ان کیفیات سے تب گزرتا ہے جب وہ بہت زیادہ سوچ رہا ہوتا ہے، بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور سوچنے اور پریشانی کے دوران سو جاتا ہے، یا ان دنوں اسے یہ مسئلہ ہو سکتا ہے جن دنوں اس کی نیند اطمینان بخش نہیں ہوتی اور اسے گہری نیند کے دوران میں اچانک جاگنا پڑتا ہے اور وہ مسلسل اس کیفیت سے گزر رہا ہوتا ہے۔
लिहाजा हमें कोशिश करनी चाहिए कि मस्बत जहन के साथ नींद से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए मसनून अज़कार पढ़कर सोएं। इसके नतीजे में यकीनन हम इस किस्म के मसाइल से बच सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स में हमें इसके बारे में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल की सब्सक्रिप्शन को भी कंसिडर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।